السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ۔ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک چھوٹی سی روایت تلاوت کی، ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، روایت تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کی ایک فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دو ٹھنڈے وقت کی نماز کی پابندی کر لے جائے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ دو ٹھنڈے وقت سے کیا مراد ہے؟ ایک نماز فجر کی ہے اور دوسری نماز عصر کی ہے، کیونکہ یہی دو وقت ہے جس میں موسم سرد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو آدمی عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کر لے جائے وہ بندہ جنتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ نماز یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد جو اس پر سب سے بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اب جو اس نماز کی پابندی کر لے جائے وہ کامیاب ہے۔ اور خاص طور سے حدیث میں دو نمازوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک عصر اور ایک فجر، اور یہ دونوں ایک انسان کے لیے بڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ دوسری نمازیں ان کا اہتمام کرنا، ان کی پابندی کرنا کوئی مشکل نہیں، مگر کیونکہ فجر اور عصر میں بڑی مشقت ہے، بڑا مجاہدہ ہے، اس نماز کی پابندی کرنا یقیناً ایمان کی نشانی ہے۔ دیکھیے عصر کے وقت مارکیٹ شباب پر ہوتی ہے، بازار جانا ہوتا ہے، کاروبار کا وقت ہوتا ہے، اور فجر کے وقت آدمی سویا رہتا ہے، دکان چھوڑ کر کے آنا، کام چھوڑ کر کے آنا، اور پھر فجر میں نیند لگ رہی ہے اور آدمی سویا ہے، نیند نہیں کھلتی ہے، کبھی ٹھنڈک لگ رہی ہے، کبھی کوئی اور موسم ہے، صبح کا جو وقت ہوتا ہے انسان اپنی نیند قربان کر کے اٹھے اور مسجد کی طرف آئے، یہ ایمان کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ وہ آدمی بستر چھوڑتا ہے، اللہ کی محبت چاہتا ہے، یا وہ فجر چھوڑ کر بستر پکڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور اللہ رب العالمین کے قانون کی مخالفت کرتا ہے۔ تو چونکہ ان دو نمازوں میں مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ورنہ تو
پانچوں نماز سب کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور تمام نمازیں فرض ہیں، مگر پانچوں نمازوں میں فجر کا جو مقام ہے، عصر کا جو مرتبہ ہے، وہ دوسری نمازوں کا نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر اور فجر کی نماز کی پابندی کرنے والوں کے سلسلے میں بشارت دی، کہا من صلی البردین دخل الجنہ، جو آدمی دو ٹھنڈے وقت میں نماز کی پابندی کرے وہ بندہ جنتی ہے۔ جنتی اس طور پر ہے، کل قیامت کے دن سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، تو اب اس کی نماز مکمل ہوگی، وہ بندہ کامیاب ہوگا۔ اسی کو آپ پلٹ دیجئے، اسی کا الٹا کر دیجئے کہ جو آدمی نمازوں کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، تو جنتی نہیں ہے۔ کامیاب مومن وہی ہے، جنتی مومن وہی ہے، جنت میں جانے والا وہی ہے جو آدمی نماز کی پابندی کرے۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی تھی، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، کیا مطلب ہوا؟ جنت میں داخل ہو گئے۔ کیوں داخل ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو صحیح طور سے، ڈھنگ سے، خشوع خضوع سے نماز کی پابندی کرتے تھے۔ مومن وہ کامیاب ہو گئے جو مومن اپنی نمازوں میں خشوع خضوع برتتے تھے، صحیح اور ڈھنگ سے نماز پڑھتے تھے، نماز کی حفاظت کرتے تھے۔ تو جو نماز کی پابندی کر لے جائے، یہ مطلب ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہونے والا ہے، بشرطے کہ اس کی عبادت ہو اور اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے۔ لیکن وہ شخص جو نماز چھوڑ رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی ہوشیاری میں ہوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ نماز کا چھوڑنا یہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے اور سارے مسلمانوں سے اسی نماز کے متعلق سوال کرے گا۔ جس کی نماز مکمل ہوگی، جو نماز کا پابند ہوگا، وہ آدمی کامیاب ہوگا، وہ آدمی جنت کا مستحق ہوگا، اور جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کیا ہوگا، نماز نہیں پڑھا ہوگا، نماز کو ضائع کیا ہوا ہوگا، تو وہ آدمی آخرت میں ناکام اور نامراد ہوگا، اور جنت سے اور اللہ رب العالمین کی مغفرت سے وہ محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آخرت کی محرومی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور توحید اور نماز پر قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔